اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 72۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ سورہ انفال کے آخر میں اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان 4 قسم کے تھے۔ پہلے وہ جو پہلی ہجرت کرنے والے مہاجرین اولین ہیں، اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، اپنے گھر بار، خاندان، قوم، بلادری، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مدینہ میں آ کر بسیرا کر لیا، ایسے لوگوں کو مہاجرین کہا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے باہمی حمایت اور نصرت کی بنیاد خاندانی اور قبائلی عصبیت پر تھی۔ کوئی شخص یا خاندان کے کسی خطرے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو اس کا خاندان یا قبیلہ اس کی حمایت اور مدافعت میں سربکف ہو جاتا۔ تو اسلام نے مدینہ میں جو نیا معاشرہ قائم کیا، اس میں حمایت اور نصرت کی بنیاد ایمان اور ہجرت پر رکھی۔ تو یہ مدینہ میں ایک پہلا گروہ جس کا تذکرہ، جنہوں نے مختلف جگہوں سے اور خاص طور پر مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ میں بسیرا کیا۔ والذین، اور جنہوں نے آووا ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی۔ اب یہاں سے یہ دوسرا گروہ، یہ انصار ہیں، ان کی فضیلت میں بھی بے شمار حدیث موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا۔ بہرحال مہاجرین اور انصار، یہ جو اولین لوگ تھے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے اسلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں۔ تو اولیاء سے مراد یہاں پر حمایتی اور مددگار بھی ہیں۔ اور انہی 2 گروہوں کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ جسے کہا جاتا ہے، بھائی چارہ، اسے قائم کیا تھا کہ انصار نے ان مہاجرین کی بہت زیادہ مدد کی اور انہیں ٹھکانہ دیا اور انہیں حصے دار بنایا اپنے کاروباروں میں، اپنی زمینوں میں اور اپنے گھروں میں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہاں سے آگے تیسرے گروہ کا تذکرہ، والذین، اور جنہوں نے آمنوا ایمان لائے، ولم یہاجروا اور ہجرت نہیں کی۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے کہ مختلف جگہوں پر یہ رہنے والے لوگ تھے، اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا لیکن ہجرت کر کے یہ مدینہ میں نہیں آئے تھے۔ فرمایا، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی دوستی میں سے، من شیء، کچھ بھی۔ تو اب دارالاسلام قائم ہونے کے باوجود ان کی طرف ہجرت نہ کرنے اور کفار کی غلامی میں رہنے پر قناعت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کا ایمان کچا ہے، یہ لوگ جہاد میں حصہ لے ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے ساتھ پہلے 2 فریقوں جیسی دوستی اور حمایت کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، یہ بھی ہجرت کر آئیں۔ اگر یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں آ جاتے ہیں، دارالکفر کو ترک کر دیتے ہیں، تو پھر ان کا بھی مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں، فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پھر تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔ یعنی اگر یہ کسی دارالکفر میں رہ رہے ہیں، کسی ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا ان مسلمانوں نے، لیکن ہجرت ابھی نہیں کی، تو ایسے لوگوں کی خاص طور پر ایسی کیفیت میں جب انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ اس کیفیت میں پھر مدد مانگتے ہیں باقی مسلمانوں سے، تو مسلمانوں پر لازم ان کی مدد فرمائیں۔
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک کسی قوم کے ساتھ معاہدہ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا الا علی قوم، سوائے ایسی قوم پر بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان میں، میثاقن، کوئی معاہدہ ہے۔ یعنی اگر کسی ایسی قوم کے درمیان میں وہ رہ رہے ہیں، ایسے ملک میں وہ رہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے آپ نے امن کا، تو پھر آپ ان کے خلاف حملہ نہیں کر سکتے، آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ پھر ان مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں ہجرت کرائیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی تمام کے تمام تمہارے معاملات اللہ کے علم میں ہیں۔ اس لیے اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوانین وضع کر دیے ہیں، یہاں بیان کر دیے ہیں، ان کے مطابق ہی تم نے سارے معاملات کرنے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رعایت یا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئک منکم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء علیم۔ سورۃ الانفال، آیات 73 سے 75۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں۔ یعنی کافر آپس میں خواہ کتنی ہی دشمنی رکھتے ہوں، تمہارے خلاف سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار اور حمایتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دارالکفر میں اسلام قبول کر لیتا ہے تو سب کے سب کافر مل کر اسے اذیت دینا، اسے تکلیف پہنچانا اپنے لیے ایک کار ثواب سمجھتے ہیں۔ اس بات پر یہ سب متحد ہیں، متفق ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے۔ الا تفعلوہ، سوائے یہ کہ تم کرو، یعنی تم ان کی مدد کرو، کہ ایسے لوگ جو دارالکفر میں اسلام قبول کر چکے ہیں تو باقی مسلمانوں پر لازم ہے کہ یہ ان کی مدد کریں۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، ہو جائے گا فساد، فتنہ، فی الارض، زمین میں، و فساد کبیر، اور بہت زیادہ فساد بھی۔ اور یہ فتنہ اور فساد کیا ہے کہ لوگوں کو دوبارہ سے مجبور کر دیا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لیں، دوبارہ سے وہ مرتد ہو جائیں۔ اور ان کی تو کوشش و چاہت بھی یہی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی مدد کرنا باقی مسلمانوں پر لازم ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی مہاجرین۔ والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون، یہ جو مومن ہیں، حق کا، سچے مومن ہیں۔ اس آیت میں ہجرت کو دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے صداقت کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ جب یہ فرمایا کہ سچے اور پکے مسلمان وہی ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، تو اس سے یہ بات آپ نکلتی ہے کہ اسلام کی اصل دولت مہاجرین اور انصار ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لا چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے دارالکفر سے ہجرت نہیں کی، انہیں اپنے ایمان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام میں پناہ لیں اور مہاجرین اور انصار کے دوش بدوش جہاد میں شریک ہوں۔ یہ بہت بڑی سند بھی ہے ان مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا ان کے لیے پھر ایک اور انعام کیا ہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ورزق، اور رزق عطا فرمائے گا، کریم، عزت والا۔
اس میں جنت کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی باعزت روزی کا وعدہ ہے۔ ہجرت اور نصرت سے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے منظم کرنا ہے، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ ایمان اور نفاق کے جانچنے کی کسوٹی بھی ہے۔ چنانچہ بعد والی سورہ میں، سورہ توبہ جو آگے آ رہی ہے، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جن لوگوں نے ایمان کے دعوے کے باوجود بلا کسی عذر کے ہجرت سے گریزاں رہے تو ان کا شمار منافقین میں ہوا۔ رہے ایسے لوگ جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ہجرت سے بھی روک دیا گیا، تو ایسے لوگوں کی کیفیت مختلف ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ السابقون السابقون، ایسے لوگ جو شروع میں اسلام لے آئے وہ سبقت کر جانے والے تھے، جو اسلام لانے میں سبقت کرنے والے تھے وہ اپنے اعزاز، مرتبے اور مقام میں بھی سبقت کر جانے والے تھے۔ ہاں، جو فتوحات کے بعد، خاص طور پہ جنگ بدر، جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے یہ ہجرت کی، البتہ وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں یقینی بات ہے فرق ضرور پایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک، پس وہ لوگ بھی، منکم، تم میں سے ہیں، واولی الارحام، اور رشتہ دار، بعضهم اولی ببعض، بعض ان میں سے زیادہ قریبی ہیں بعض سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یاد رہے کہ جب انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا تو وراثت میں بھی لوگ ایک دوسرے کو شریک کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وراثت کے احکامات بیان فرما دیے، اور اب یہاں یہ بات آخر میں واضح کی جا رہی ہے کہ اب آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، کیونکہ ایمان اور ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری اور ان کے قرب کی ایک سے زائد وجہ ہے۔ اس سے وہ طریقہ منسوخ ہو گیا جس میں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں یہ جو فرمایا کہ فی کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں، تو یہ قید اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہاں حقوق سے مراد رحم اور قرابت کے وہ حقوق ہیں جو اللہ کے قانون میں بیان ہوئے ہیں، وہ رسوم اس سے خارج ہیں جو جاہلیت میں رائج ہیں۔ قرآن کے دوسرے مقام پر بھی جہاں مسلمانوں کو اپنے دینی اور اسلامی بھائیوں اور اولیاء کے ساتھ حسن سلوک اور نصرت و ریانت کی تائید کی گئی ہے، وہاں یہ بھی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اولو الارحام، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حقوں سے غافل نہ ہونا۔ ہاں، یہ بات واضح رہے کہ کبھی بھی وراثت میں کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔ تو یہ احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو سب مسلمان ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اور وہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اسی کے مطابق تم عمل کرو گے تو بھی یہ باتیں اللہ کے علم میں ہوں گی، اور اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو بھی اللہ کے علم میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔